سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا لبرٹی میں پولیس خدمت مرکز کا دورہ۔ پولیس خدمت مرکز میں رش، درخواستوں پر کارروائی میں تاخیر کی شکایات، شہریوں کی 4 گھنٹے کے انتظار کی شکایت پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی برہم۔ وزیر اعلیٰ نے سی ٹی او کو طلب کر لیا، کاؤنٹرز پر عملے کی تعداد بڑھانے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا لبرٹی میں پولیس خدمت مرکز کا دورہ۔ پولیس خدمت مرکز میں رش، درخواستوں پر کارروائی میں تاخیر کی شکایات، شہریوں کی 4 گھنٹے کے انتظار کی شکایات پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی برہم۔ وزیر اعلیٰ نے سی ٹی او کو طلب کر لیا، کاؤنٹر پر عملے کی تعداد بڑھانے کی ہدایت بھی جاری کی۔ آپ کو بتائیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا لبرٹی میں پولیس خدمت مرکز کا دورہ۔ پولیس خدمت مرکز میں رش، درخواستوں پر کارروائی میں تاخیر کی شکایات، شہریوں کی 4 گھنٹے کے انتظار کی شکایات پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی برہم ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ نے سی ٹی او کو طلب کر لیا، کاؤنٹرز پر عملے کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ آپ کو بتائیں جرائم پر کیسے کریں کنٹرول۔ پنجاب پولیس کو نہیں مل رہا پیٹرول۔ پنجاب پولیس کو ملنے والے پیٹرول کے فنڈز ختم ہو گئے۔ آپریشنز، انویسٹیگیشنز، سٹی ٹریفک کو پیٹرول ملنا بند۔ تھانوں کی گاڑیوں میں ایس ایچ اوز، انویسٹیگیشنز انچارج جیب سے پیٹرول ڈلوانے پر مجبور ہیں۔ 5 ارب کی ڈیمانڈ پر حکومت کی جانب سے 4 ماہ کے لیے 17 کروڑ کے فنڈز تمام اضلاع اور یونٹس میں تقسیم کیے گئے تھے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، آگاہ کیجیے۔ جی اسامہ، بالکل ایک طرف تو پنجاب کو اور خاص کر لاہور کو کرائم فری اور کرائم سے پاک کرنے کا شہر بنانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب پولیس کی گاڑیوں کا پہیہ جو ہے وہ جام ہو گیا۔ اس کے جام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو ملنے والے پیٹرول کی جو فنڈز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ آپریشن، انویسٹیگیشن ونگ، سٹی ٹریفک کو بھی پیٹرول ملنا بند ہو چکا ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی پر پولیس کی سرکاری گاڑیوں کو پیٹرول نہیں مل رہا۔ تھانوں کی گاڑیوں میں ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن اپنی جیب سے پیٹرول ڈلوانے پر مجبور ہے، یا مخیر حضرات کو جو ہے وہ تکلیف دی جاتی ہے۔ 5 ارب کی ڈیمانڈ پر حکومت کی جانب سے 4 ماہ کے لیے 17 کروڑ کے فنڈز تمام اضلاع اور یونٹس میں پہلے تقسیم کیے گئے تھے۔ لاہور کو 2 کروڑ 30 لاکھ، سی ٹی او کو 60 لاکھ سمیت دیگر اضلاع اور یونٹس کو معمولی فنڈز جاری کیے گئے تھے۔ فیصل آباد کو 70 لاکھ، گجرانوالہ 30 لاکھ، ملتان کو 40 لاکھ اور ڈی جی خان 30 لاکھ کے فنڈز جاری ہوئے تھے۔ 25,000 سے زائد گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کے لیے رواں سال 12.5 ارب کے فنڈز مانگے گئے تھے، پولیس حکام کی جانب سے بتایا گیا تھا، اور پہلے کوارٹر میں 2.5 ارب کے فنڈز جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے جو کم پڑ گئے تھے، یہ بھی پولیس حکام کی جانب سے کہا گیا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شہر لاہور میں جہاں پہ کرائم ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، دیگر مسائل بہت ہیں ٹریفک پولیس کو، تو اس وقت جو ہے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے مجاہد لطیف، آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز نے شہر کا حسن بگاڑ کر رکھ دیا، ٹریفک بھی متاثر۔ شہر میں 1000 سے زائد غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز لیگل کیے گئے، نہ ہی بند رہی صحیح کسر۔ پارکنگ سٹینڈز میں ٹھیلوں اور تجاوزات کی بھرمار نے نکال دی۔ رپورٹ کے مطابق پارکنگ کمپنی کا 4 کروڑ روپے ماہانہ کا ہدف کبھی پورا نہ ہو سکا۔ عمران اکبر سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ عمران، آگاہ کیجیے۔ 1000 سے زائد غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ لیگل کیے گئے، نہ ہی بند کیے گئے ہیں۔ رہی صحیح کثر پارکنگ سٹینڈ میں ٹھیلوں اور تجاوزات کی بھرمار نے نکال دی ہے۔ فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والے شہریوں کے حقوق بھی سلب کر دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اوور چارجنگ کی شکایت سینکڑوں کی تعداد میں ہے، مگر ازالہ نہیں کیا جا سکا۔ سیکٹری بلدیات پنجاب جو ہیں وہ گرم ہوئے ہیں کمپنی ملازمین پر اور شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ چیف کارپوریشن آفیسر اس لیے پارکنگ کمپنی سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ پارکنگ کمپنی کا 4 کروڑ کا ماہانہ ہدف ہے جو کہ ابھی تک پورا نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 216 رجسٹرڈ پارکنگ سٹینڈز کو ابھی تک بھی کمپیوٹرائز نہیں کیا جا سکا، جبکہ منظور شدہ بزنس پلان میں عمل درآمد کا بھی جو اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس والے سے 1000 غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کا اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے، جس میں پارکنگ کمپنی کے افسران، انسپیکٹر غیر قانونی سٹینڈ کے سہولت کار بھی نکلا۔ ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹورنٹو مارکیٹ میں پالتو جانوروں کی فروخت تجاوزات کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت کا مسئلہ حل کر کے کل عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ عدالت کا مسئلہ کا حل نہ ہونے پر دکانیں سیل کرنے کا حکم۔ دکانداروں کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا عندیہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی ہے۔
टोरंटो मार्केट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि टोरंटो मार्केट में पालतू जानवरों की फ़रोख्त तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत का मसला हल करके कल अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सामने आया है। अदालत का मसला हल ना होने पर दुकानें सील करने, दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना करने का इंदिया भी दिया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारी से 3 मनसूबाजात शुरू करने में कोताही। गुज़िश्ता 6 बरसों से गैर मुल्की सरमायाकारी से मनसूबाजात शुरू करने की बाज़ सुनाई थी। टनल बोरिंग प्रोजेक्ट लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी प्रोजेक्ट गैर मुल्की फंडिंग से शुरू करना था। प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब 16 करोड़ 50 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। मंसूबे के लिए अक्टूबर 2023 तक 1 रुपया भी जारी नहीं हो सका। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। ये बादशाह इंसानिया की गैर मुल्की सरमायाकारी से 3 मनसूबाजात शुरू करने में मुबैना कोताही सामने आई है कि गुज़िश्ता 6 बरसों से गैर मुल्की सरमायाकारी से मनसूबाजात शुरू करने की बाज़ गश्त तो सुनाई दी, लेकिन फंड्स के इस्तेमाल और फिजिकल परफॉर्मेंस ने वासा की इस कारकर्दगी को अयां कर दिया है। लाहौर न्यूज़ को जो दस्तावेजात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक टनल बोरिंग प्रोजेक्ट लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी प्रोजेक्ट गैर मुल्की फंडिंग से शुरू किया जाना था, जिसके लिए 14 अरब 16 करोड़ 50 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। टनल बोरिंग मंसूबा के लिए अक्टूबर 2023 तक एक जारी नहीं हो सका। माली साल 2023-24 में इस मंसूबे के लिए 6 करोड़ 14 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए, लेकिन रवा माली साल में टनल बोरिंग का सिर्फ PC1 मंजूर हुआ, जमीन पर कोई तामीराती काम ना हुआ। इसी तरह BRB कैनाल पर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 21 अरब 4 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था। अक्टूबर 2023 तक इस मंसूबे पर भी कोई फंड खर्च न हो सके। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए रवा माली साल में 7 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड मुख्तस किए गए, लेकिन बादशाह इंसानिया अभी तक ये सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए BRB के मुकाम पर 120 एकड़ एक्वायर ही ना कर सका। इसके अलावा बाबू साबू आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। तो खबर यह है, कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत दाता दरबार की तोसी से मुतालिक इजलास। मंसूबे में दाता दरबार मस्जिद की तोसी भी शामिल, ग्रीन एरिया भी बनाया जाएगा। दाता दरबार में तोसी के लिए 17 कैनाल अराजी शामिल की जा रही है। कमिश्नर लाहौर ने 17 कैनाल एरिया में कमर्शल सरगर्मियों को रुकवाने की हिदायत कर दी। इमरान अकबर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिए। हाँ जी उसामा, बिल्कुल दाता दरबार तोसी का मामला है। कमिश्नर लाहौर ममदानी रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की है। 17.4 कनाल अराजी को शामिल करके दाता दरबार की तोसी की जा रही है। कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि ज़िला इंतजामिया और महकमा जमीन को तमाम मुद्दत में बाकायदा ऑफर दी और सारे से मालकान जमीन मुजावरीन को कमीशन और स्ट्रक्चर कास्ट और मुतबादल जगह फराहम की जा रही है। तोसी मनसूबे में दाता दरबार मस्जिद की तोसी शामिल की जाएगी, जबकि ग्रीन एरिया भी बनाया जाएगा। अलहदा खातीन खाल, ओपन एरिया, समा और कॉरिडोर और हजबेरी लाइब्रेरी व लेक्चर हॉल भी बनेंगे। इस वाले से कमीशन लोगों का यह कहना है कि इंतजामिया और मुजावरीन रहायशी फैमिलीज दाता दरबार के तोसी मनसूबे में ताउन के लिए अपना किरदार अदा करें। मुजावरीन की मंशा के मुताबिक इनको मुतबादिल जगह औकाफ को अगर इंतजामिया की तरफ से मुहैया की जा रही है, जबकि 17 कनाल जगह के एवज रहायशी फैमिलीज को मुतबादिल 17 कनाल जगह मुहैया की जा रही है। इस तरह से मिसाल हजरत अली बिन उस्मान अल हजबेरी अल मारूफ दाता बंदर मुर्जा हालात का मरकज है। कमिश्नर लाहौर मुंतलिब का कहना है कि हजरत दादा गंज दरबार की तोसी मुतबरक और मुकद्दस काम है, जबकि सबका इत्तेफाक होना चाहिए। कमिश्नर लाहौर ने ज़िला इंतजामिया लाहौर को 17 कनाल एरिया में कमर्शियल सरगर्मियों को रोकने की भी हदायत कर दी है। आपका शुक्रिया इमरान। महकमा स्कूल एजुकेशन नए स्कूल कायम करने में नाकाम, 5 सालों में सिर्फ 108 स्कूल तामीर किए गए। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब भर में सिर्फ 2 नए स्कूल कायम हुए। साल 2022-21 में 31 नए स्कूल बनाए गए। साल 2019-20 में सिर्फ 7 नए स्कूल कायम हुए। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। जी आतिफ, आगाह। जी, जिस तरीके से आबादी में इजाफा हो रहा है, तो आपको बताएं, महकमा स्कूल एजुकेशन नए स्कूल कायम करने में नाकाम, 5 सालों में सिर्फ 108 स्कूल तामीर किए गए। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब भर में सिर्फ 2 नए स्कूल कायम हुए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए क्या वजूहात बताई जा रही हैं? इसकी बड़ी वजह तो यही है कि फंड्स जो है वो फराहम नहीं किए जाते, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है तो उसके लिए
جہاں صحت کی سہولیات ضروری ہیں وہیں تعلیم کے اوپر بھی جو ہے وہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے ماہرین بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو نئے اسکول جو ہیں وہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن گزشتہ 5 سالوں کے دوران صرف اور صرف 100 سے کچھ زیادہ اسکول جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کی اگر بات کی جائے تو صرف اور صرف 2 نئے اسکول پورے صوبے میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ اگر دوسرے سالوں کی بات کی جائے سال 2021 اور 20 میں 31 نئے اسکول جو ہیں وہ قائم کیے گئے تھے، سال 2020 اور 19 میں صرف 7 اسکول قائم کیے گئے، سال 2019 اور 18 میں 68 نئے اسکول جو ہیں تعمیر کیے گئے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو فوری طور پر نئے اسکول جو ہیں وہ تعمیر کرنے چاہیے۔ بہت سارے اضلاع ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر بہت سارے شہروں میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر نہ سرکاری اسکول موجود ہے اور نہ ہی پرائیویٹ اسکول موجود ہیں، تو محکمہ اسکول ایجوکیشن کو چاہیے کہ فوری طور پر نئے اسکول جو ہیں ان کو قائم کرے۔ دوسری طرف محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ نئے اسکول قائم کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، تو جتنے فنڈ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو دیے جاتے ہیں اس میں نئے اسکول قائم کرنا مشکل ہے۔ ان کے مطابق کہ لاہور جیسے ضلع میں جہاں پر زمین بہت مہنگی ہو چکی ہے، اگر نیا اسکول قائم کرنا ہے تو اس کے لیے کروڑوں روپے چاہیے، اور اتنے فنڈ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو نہیں دیے جاتے۔ جی آپ کا شکریہ عاطف۔ لاہور اولودہ شہروں میں شمار فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر، پاکستان میں پہلا نمبر۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 222 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودگی پھیلانے والے عناصر کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں آلودگی کے ڈیرے تاحال بھی برقرار ہیں۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر جبکہ پاکستان میں پہلے نمبر پر براجمان دکھائی دے رہا ہے۔ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 222 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو وہاں بھی صورتحال جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں دکھائی دے رہی۔ گلیگ شو کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 340 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے ڈی ایچ اے کے علاقے کی ایئر کوالٹی انڈیکس کے تو 280 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے تمام شہریوں کو ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا تھا، لیکن یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال لازمی قرار ہونے کے باوجود بھی اگر ہم بات کر لیں اپنے ہسپتالوں میں، تعلیمی اداروں میں، تو وہاں جو ہے وہ ماسک استعمال کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اکثر شہری تو اس سے بالکل ہی لا علم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ بھی ماسک کا استعمال یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اسموک کے 22 جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام سرکاری اور نجی دفاتر میں 2 روز ورک فرام ہوم کیا جائے گا۔ آپ کا شکریہ سامع۔ دوسری جانب اسموک سے آگاہی اور بچاؤ کے لیے شہریوں میں ماسک کی تقسیم۔ ضلع انتظامیہ نے اب تک 8,16,000 ماسک تقسیم کیے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ مفت ماسک تقسیم کرنے کے لیے 40 پوائنٹ لگائے گئے ہیں۔ عمران اکبر سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عمران بتائیے یہ پوائنٹس کون کون سے اہم مقامات پر لگائے گئے ہیں؟ جی بالکل، شہر میں اسموک کا معاملہ ہے۔ اسموک ایمرجنسی کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب اور ذاتی احکامات کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے اقدامات جاری کیے ہیں، جس میں ضلع انتظامیہ لاہور نے شہری میں اب تک 8,16,000 ماسک تقسیم کیے ہیں۔ اس وجہ سے گلبرگ زون میں 70,114، ڈی جی بی ٹی زون میں 45,116 فری ماسک تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ راوی زون میں 60,270، اقبال زون میں 75,125 اور جبکہ اسلام آباد زون میں 60,175 ماسک تقسیم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح واگا زون میں بھی 45,000 اور شالیمار زون میں 60,000 ماسک تقسیم کیے گئے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں اب تک 1.5 لاکھ ماسک تقسیم کیا جا چکے ہیں، جبکہ شہر بھر میں مفت ماسک تقسیم کرنے کے لیے جو ہے 40 پوائنٹس لگائے گئے ہیں، اور مارکیٹوں، دفاتر، موٹر سائیکل سواروں، شہریوں میں 2.5 لاکھ ماسک تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ سرکاری خزانے سے اب تک ماسک ایک بھی ماسک نہیں خریدا گیا، جبکہ تمام ماسک جو ہیں مہیا حضرات نے جو ہے دیے ہیں۔ اس وجہ سے انتظامی افسران خود سموگ ایمرجنسی کیمپس اور ماسک پوائنٹس کو چیک کر رہے ہیں۔ افسران سموگ ایمرجنسی کیمپس میں مفت ماسک کی دستیابی اور تقسیم یقینی بنا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ڈی سی روڈ کا یہ کرنے کے عوام سے گزارش ہے کہ سموگ سے بچاؤ کے لیے گھر یا دفاتر سے باہر ماسک لازمی لگائیں۔ جی ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ ایف آئی اے میں غیر قانونی طریقہ کار کے مطابق بھرتی ہونے کا کیس۔ عدالت نے ایف آئی اے سے نوکری سے نکالے گئے 11 آفیسرز کو تحفظ ثانی عہدوں پر بحال کر دیا۔ عدالت نے چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور ڈی جی ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے سماعت کی۔ سماعت کا احوال جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق آگاہ کیجیے۔
اشفاق سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے میں غیر قانونی طریقہ کار کے مطابق بھرتی ہونے کا کیس، عدالت نے ایف آئی اے سے نوکری سے نکالے گئے 11 آفیسرز کو تحکم ثانی عہدوں پر بحال کر دیا۔ عدالت نے چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور ڈی جی ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس انوار حسین نے سماعت کی ہے۔ ایف آئی اے میں غیر قانونی طریقہ کار سے بھرتی ہونے کا کیس ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عدالت نے ایف آئی اے سے نوکری سے نکالے گئے 11 آفیسرز کو تاحکم ثانی عہدوں پر بحال کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل عمارتوں کے خلاف ایکشن۔ ایوان ٹاؤن، سبزہ زار، اقبال ٹاؤن، قاضی ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں کارروائی کی گئی۔ غیر قانونی دکانیں جزوی طور پر مسمار، نیلام گھر، غیر قانونی شیڈز توڑ دیے گئے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، آگاہ کیجیے۔ یہ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر آج ایل ڈی اے ٹیموں کی طرف سے انلیگل کنسٹرکشن اور غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں کرنے والوں کے خلاف گرینڈ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں اوان ٹاؤن، سبزہ زار، علامہ اقبال ٹاؤن، قاضی ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں بیشتر املاک کو مسمار اور سر بمہر کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران اوان ٹاؤن میں غیر قانونی دکانیں جزوی طور پر مسمار کر دی گئی، جبکہ قاضی ٹاؤن میں غیر قانونی دکانوں کے شٹرز گرا دیے گئے۔ اسی طرح اس کارروائی کے دوران پلاٹ نمبر 766H سبزہ اسکیم میں نیلام گھر اور غیر قانونی شیڈز کو مسمار کیا گیا۔ پلاٹ نمبر 14A مرغزار اسکیم پر انلیگل کمرشل ایکٹیویٹیز چل رہی تھی، جس کو سر بمہر کر دیا گیا۔ اسی طرح سبزہ اسکیم میں بھی کارروائی کی گئی ہے، جہاں پر پلاٹ نمبر 15H پر قائم غیر قانونی شو روم سر بمہر، پلاٹ نمبر 22D اور 58C سبزہ اسکیم پر لگائے گئے اسپورٹس نیٹ کو ہٹا دیا گیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے راوی بلاک میں کارروائی کرتے ہوئے پلاٹ نمبر 1050 اور 1051 کو سر بمہر کر کے ان کے بورڈز کو گرا دیا گیا، جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن کے کامران بلاک میں پلاٹ نمبر 1 پر قائم غیر قانونی ریسٹورنٹ کو مسمار کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے معاہدے سے قبل حکومت سے مطالبات منوا لیے۔ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے اصل حقائق سامنے آئے۔ نیپرا کی جانب سے مسترد شدہ بقایا جات صارفین سے وصول کرنے کی تیاریاں جاری۔ بجلی کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 28 ارب 32 کروڑ کے بقایا جات شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں آئی ایم ایف نے معاہدے سے قبل حکومت سے مطالبات منوا لیے۔ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی اصل حقائق سامنے آ گئے۔ نیپرا کی جانب سے مسترد شدہ بقایا جات صارفین سے وصول کرنے کی تیاریاں۔ بجلی کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 28 ارب 32 کروڑ کے بقایا جات شامل کیے گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں مہنگائی کی۔ مہنگائی سے غریب کا جینا ہوا محال۔ پیاز 140، ٹماٹر 180، ادرک 800 روپے کلو میں فروخت۔ کیلا درجہ اول 160، درجہ دوم 120 روپے فی درجن میں دستیاب۔ مرغی کا گوشت 15 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 499 روپے ہو گئی۔ عبدالقادر سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ آج بالکل سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے آج جو سرکاری نرخنامے میں جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق آج 6 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی ہیں۔ مارکیٹ میں اس وقت درجہ اول کا پیاز 150 سے 140 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، ٹماٹر 180 سے 200 روپے فی کلو تک، لہسن اور ادرک جو ہے 600 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس میں سبز مرچ 2 روپے مہنگی کر کے 80 روپے، اسی طرح جو پالک ہے وہ 2 روپے اضافے کے بعد 40 روپے، ساگ 5 روپے مہنگا کر کے 50 روپے، پھول گوبھی 20 روپے مہنگی کر کے 60 روپے، جبکہ مٹر جو ہے 5 روپے مہنگے کر کے 190 اور گاجر دیسی 5 روپے مہنگی کر کے 65 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ لیکن یہ سرکاری ریلیز کی قیمتیں مارکیٹ میں قیمتیں کچھ اور وصول کی جا رہی ہیں۔ برائلر کے حوالے سے بھی آج جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ مصنوعی قلت پیدا کر کے برائلر کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بگاڑا گیا۔ 15 روپے کا اضافہ کیا گیا، 484 سے قیمت بڑھا کر 499 روپے فی کلو مقرر کی گئی، یعنی کہ برائلر ایک بار پھر جو ہے 500 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ چکا ہے، جبکہ انڈے جو ہے بدستور 331 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہیں، لیکن مارکیٹ میں 340 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہیں جو کہ خریداری کے لیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہوئی ہے، مہنگی کیا خریدیں، نہ ٹماٹر خرید سکتے ہیں نہ پیاز، تو کھانے کی ہر چیز، آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ بلارر 500 روپے ہو گیا، پھر 400 میں ہو گیا، پھر 500 ہو گیا، کیا بچوں کو کھلائیں؟ ہر چیز مہنگی ہے،
तो अंडे बच्चों को खिला ही नहीं सकता गरीब आदमी। इसकी 1000 रुपया दिहाड़ी वो क्या करेगा? आटा लेगा, सब्जी लेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? इतनी महंगाई के परेशान हो गए। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों का पेट पालना मुश्किल होता जा रहा है। इनकम वही है, लेकिन महंगाई की वजह से जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। महंगाई की लहर चाय के कप तक जा पहुंची। गुज़िश्ता साल की निस्बत चाय की पत्ती की फ़ी किलो कीमत में 20 से 30% तक इजाफा हो गया। चाय के ढाबों पर चाय का कप भी महंगा हो गया। सर्दी में कहवे की चुस्की भी जेब पर भारी पड़ने लगी। चाय की प्याली में भी महंगाई का तूफान। चाय की पत्ती और कहवा महंगाई के रंग में रंग गया। चाय का कप और कहवे की चुस्की जेब पर भारी पड़ने लगी। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में चाय की पत्ती 30% तक महंगी हो गई। मार्केट में चाय की पत्ती 1600 रुपए फी किलो है। खुली पत्ती के बास ब्रांड 1400 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। मुकामी कहवा की पत्ती 1400 से 1600 रुपए फी किलो तक है। एक साल के दौरान चाय का कप 20 रुपए तक महंगा हो गया। आम ढाबे पर चाय का कप 60 रुपए तक बेचा जा रहा है। अवाम कहते हैं हर चीज की तरह चाय और कहवा भी महंगे हो रहे हैं। रेट जो है ना पहले की निस्बत से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डॉलर जो है ना रुकता नहीं है। अभी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया डॉलर, उनकी वजह से ना ये रेट भी बहुत हाई हो गया और गाह की भी बहुत कमी हो गई है। जब चीज़ें महंगे हो जाए तो फिर वो गाह की भी कमी हो जाती है। परेशानी है, यही पत्ती रह गई थी, गरीब से चाय भी छीनी गई है। पहले बनस्बत बहुत महंगी हो रही है दिन पर दिन, ते गरीब जो है ना चाय से भी रह गया पीने से। दुकानदार कहते हैं डॉलर महंगा होने से चाय की पत्ती भी महंगी हुई। सर्दी बढ़ने पर चाय की पत्ती मजीद महंगी होने का इम्कान है। तकरीबन हो गई इस काम में तकरीबन 25 साल हो गए इस दुकान पे, और जब मैं इस दुकान पे आया तो तकरीबन हम परचून में 140-160 रुपए चाय बेचते थे, और आज चाय का रेट जो है ना तकरीबन 1600 या इससे भी जो है ना आगे के मज़ीद चांसेस हैं कि मज़ीद महंगी हो रही है। कुछ मुल्की हालात हैं मईशत की, और कुछ जो है ना वो लाजमी बात है, फिर डॉलर का भी उसके ऊपर असर पड़ जाता है। तो डॉलर जैसे बढ़ेगा तो उसी के साथ जो है ना वो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। मुल्क भर में सालाना 140 अरब रुपए की चाय पत्ती दरामद की जाती है, और दरामदगी निर्ख का मुकम्मल इन्हिसार डॉलर पर है। डॉलर की तेजी चाय के निर्ख में भी तेजी लाती है। डॉलर का अहवाल बताएं तो बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 34 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जाहिद आबिद से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जाहिद आगाह कीजिए। जाहिद से भी इस बारे में मजीद जानेंगे। आपको आगाह करें बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 34 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आपको बताएं डॉलर के बारे में, बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 34 पैसे सस्ता देखने में आ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद बताइए क्या वजूहात सामने आई हैं? बिल्कुल, गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते तक रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही थी। ताहम IMF से होने वाली डील के बाद करेंसी मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है, और मुसलसल चौथा रोज़ है जिसमें डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। आज ही बैंकारी औकात के आगाज़ के साथ ही डॉलर की कदर में 34 पैसे की कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके बाद इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये 43 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट डॉलर रेट 287 रुपये तक ट्रेड हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक IMF से होने वाली डील के मुस्बत असरात इस मार्केट में देखे जा रहे हैं, और आने वाले चंद रोज में भी रुपए की कदर में मजीद बेहतरी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त डॉलर की तलब जो मजमूई तौर पर बढ़ाई जा रही थी वो उसमें खासी हद तक कमी देखी गई है, और रुपए को कुछ इस्तेकाम मिलता हुआ दोबारा नजर आ रहा है। ज़ाहिर ये बताइए कि मुआशी माहिरीन की जानिब से ये भी कहा गया कि डॉलर की असल कीमत 230 से 240 के दरमियान है, तो क्या कोई खुशखबरी है कि हम इस रेट तक पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल, फौरी तौर पर तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ताहम जो एक गैर मामूली तेजी देखी जा रही थी, और 307 रुपए तक डॉलर रेट पहुंच चुका था। बैंकारी इंटरबैंक उसके रिवर्स सूरत मार्केट में जरूर देखी गई है, और ये तवक्को की जा रही है कि मार्केट में दोबारा उस किस्म की तेजी नहीं देखी जाएगी जो कि चंद माह पहले देखी गई थी। रुपए की रोजाना की बुनियाद पर कदर गिरती हुई देखी जा रही थी, जिसकी वजह से महंगाई बेलगाम होती जा रही थी। अब डॉलर की कदर एक जगह पर आने के बाद जो कि तकरीबन 280 से 285 रुपए के दरमियान डॉलर मुसलसल ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से महंगाई
ایک تو تھمی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں جو کمی ہو رہی ہے اس میں بھی سب سے بڑی وجہ یہی خیال کی جا رہی ہے کہ ڈالر کی قدر میں بھی کمی ہو رہی ہے، اور ساتھ عالمی مارکیٹ میں بھی تاہم 230 یا 40 تک ڈالر آنے کے لیے ابھی کافی وقت درکار ہوگا، خاص طور پر زر معاملہ کے ذخائر میں اگر خاطر خواہ بہتری ہوتی ہے آنے والے دنوں میں تو اس سے یقینی طور پر مزید بہتری کے امکانات سامنے آ سکتے ہیں۔ تاہم اس وقت بھی مارکیٹ میں اگر تیزی نہیں آتی اور روپیہ اپنی ٹھیک ہے زاہد عابد، بہت شکریہ، آپ ڈالر کے بارے میں تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا معاملہ، ملزم کی عمر کے تعین کے لیے آج فرانسک ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ بون ٹیسٹ کے بعد ملزم افنان شفقت کی عمر کا درست تعین ہو سکے گا۔ فرانسک شواہد کے ساتھ کیس کا چالان عدالت میں بھجوایا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے، بون ٹیسٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا بے فارم پر تاریخ پیدائش میں کوئی رد و بدل کی گئی؟ جی بالکل، ڈیفنس میں 6 افراد کی ہلاکت کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب جو ہے وہ پولیس رائے کے مطابق ملزم افنان شفقت کی عمر کے تعین کے لیے آج فرانسک ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ بون ٹیسٹ کے بعد ملزم کی عمر کا جو ہے وہ درست تعین ہوگا۔ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ملزم کے جو وکیل تھے وہ کم عمری کا جو ہے وہ عدالت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ ملزم کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہے۔ اس حوالے سے جو پولیس افسران ہیں انہوں نے پھر بون ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا تاکہ جو ملزم کی جو عمر ہے اس کا تعین جو ہے وہ ہو سکے۔ بون ٹیسٹ کے لیے بروقت سیمپل نہ لینے پر ڈی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے انچارج انویسٹیگیشن فینسی اور تفتیشی افسر کو بھی معطل کیا تھا۔ اب اس کیس کی جو تفتیش ہے وہ ڈی ایس پی کانا کر رہا ہے۔ جس طرح ڈی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے ملزم افنان اور اس کے دوست ابراہیم سے جو ہے وہ تحقیق کی تھی، اس پر اس کے دوست ابراہیم نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو گاڑی تھا وہ ملزم افنان ہی چلا رہا تھا۔ اپنے ابتدائی بیان میں یہ ملزم جو ہے ابراہیم نے یہی بیان دیا تھا۔ اب جو ہے وہ افسران کے سامنے بھی اس نے یہی بیان دیا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ افنان ہی چلا رہا تھا۔ اس وجہ سے ڈی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کا یہ کہنا ہے کہ کیس کی ڈائریکٹ پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ فرانسک شواہد کے ساتھ کیس کا جو ہے چلان تیار کر کے عدالت میں بھجوایا جائے گا تاکہ جو ملزم ہے اس کو عدالت کے ساتھ لڑوائی جا سکے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سابقہ ڈگریوں کا ریکارڈ ڈیجیٹل کرنے کا منصوبہ ٹھپ۔ لاہور تعلیمی بورڈ کا اسکیننگ ریکارڈ عرصہ دراز سے بند۔ منصوبے کے تحت لاہور بورڈ میں 2007 سے قبل انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کا ریکارڈ ڈیجیٹل کرنا تھا۔ ذرائع کے مطابق منصوبہ 5 سال کا ریکارڈ سکین کر کے کام بند کر دیا گیا۔ سکیننگ روم میں پڑی مشینری خراب ہونے لگی۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، جو لاہور تعلیمی بورڈ کی جانب سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا جس کے مطابق جب سے تعلیمی بورڈ بنا ہے تب سے جو انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کی ڈگریاں ہیں ان کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا تاکہ تصدیق اور جو ڈپلیکیٹ ڈگریاں جاری اور سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں وہ جلدی پروسیس مکمل کر لیا جائے۔ لیکن 5 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنے کے بعد سکیننگ روم جو ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ سکیننگ ریکارڈ روم کی جو مشینری ہے جو لاکھوں روپے مالیت سے بنائی گئی تھی اب وہ بند ہونے سے خراب ہو رہی ہے، اور اس سے جو ڈگریوں کی ڈیجیٹل کرنے کا منصوبہ وہ التوا کا شکار ہے۔ ملازمین کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو منصوبہ شروع کیا گیا تھا اس سے امیدوار جو ہیں جو ڈگری ہولڈرز ہیں، سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہیں، ان کو بہت زیادہ آسانی ہونی تھی کیونکہ اب مینول ریکارڈ سے جو تصدیق ہوتی ہے اس میں کئی دن لگ جاتے ہیں، جبکہ ڈیجیٹل جو ڈگریاں ہیں ان کی تصدیق جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹل کرنے کے بعد جو امیدوار لاہور بورڈ سے ڈپلیکیٹ یا ڈگریوں کی تصدیق کے لیے آتے ہیں ان کو ایک دن میں ہی تصدیق کا عمل مکمل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ منصوبہ جو ہے اب اس کو روک دیا گیا ہے، اور لاہور بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ امتحانات کی وجہ سے عملے کی شارٹیج تھی جس کی وجہ سے سکیننگ کو کام جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے روکا گیا تھا۔ اب امتحانات مکمل ہو چکے ہیں، 1 سے 2 روز میں سکیننگ کا کام دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے عاطف پرویز، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے کیس کی سماعت ماحولیاتی کمیشن کی جانب سے رپورٹ عدالت میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق عدالتی حکم پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے میٹنگ ہو چکی۔ عدالتی اقدامات کے باعث اسموک میں واضح کمی آئی۔ ڈی جی ایل ڈی کی جانب سے عمل درآمد رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس سلسلے میں
ماحولیاتی کمیشن کی جانب سے اور LDA کے سینئر لیگل ایڈوائزر صاحبزادہ مظفر علی خان نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہیں۔ ماحولیاتی کمیشن کی جانب سے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کمیشن کے ممبران سے میٹنگ کی ہے اور اس سلسلے میں تمام عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ میٹنگ میں یہ کہا گیا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ نے اسموک کے تدارک کے لیے عدالت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو سراہا اور یہ کہا کہ عدالتی احکامات کے باعث اسموک کے تدارک میں واضح کمی آئی ہے۔ جی آپ کا شکریہ اشفاق۔ آپ کو بتائیں اسموک سے بچاؤ کے لیے شہر بھر میں صفائی آپریشن، CEO LWMC کی غیر قانونی ڈمپنگ کے خلاف کارروائی کی ہدایت، بابر صاحب دین کا واہگہ ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن اور عزیز بھٹی ٹاؤن کا دورہ، بیدیا روڈ اور برکی روڈ پر اوپن پلاٹس کی کلیئرنس کا جائزہ لیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسموک سے بچاؤ کے لیے شہر بھر میں صفائی آپریشن جاری ہے، CEO LWMC کی غیر قانونی ڈمپنگ کے خلاف کارروائی کی ہدایت، بابر صاحب دین کا واہگہ ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن اور عزیز بھٹی ٹاؤن کا دورہ، بیدیا روڈ اور برکی روڈ پر اوپن پلاٹس کی کلیئرنس کا جائزہ لیا ہے۔ اسموک سے بچاؤ کے لیے شہر میں صفائی آپریشن، آپ کو بتائیں کہ CEO LWMC کی غیر قانونی ڈمپنگ کے خلاف کارروائی کی ہدایت، بابر صاحب دین کا واہگہ ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن اور عزیز بھٹی ٹاؤن کا دورہ، بیدیا روڈ اور برکی روڈ پر اوپن پلاٹ کی کلیئرنس کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ CEO بابر صاحب دین کی جانب سے ڈمپنگ سائٹس کے خلاف کارروائیوں کی ہدایت کی گئی ہے۔ بابر صاحب دین کا واہگہ ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن اور عزیز بھٹی ٹاؤن کا دورہ، بیدیا روڈ اور برکی روڈ پر اوپن پلاٹس کی کلیئرنس کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے۔ عمران سے تکنیکی وجوہات پر رابطہ منقطع ہوا ہے۔ اسموک سے بچاؤ کے لیے شہر میں صفائی آپریشن جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے امیر مقام سابق سینیٹر وقار احمد کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی آشیانہ اقبال ریفرنس میں برعیت پر شہباز شریف کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہمیشہ قوم کے اعتماد پر پورا اتری ہے۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہی ہیں، سیاسی سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے امیر مقام کی ملاقات ہوئی ہے۔